تو آج ہم مصنوعی ذہانت یعنی AI کے کچھ بہترین ٹولز کا ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، ہمارے پاس کچھ ذرائع ہیں، ایک یوٹیوب ویڈیو، 2 مضامین جو 2025 کے لیے جو اہم ٹولز ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ بالکل، اور مقصد یہی ہے کہ ان سے جو سب سے کارآمد معلومات ہیں وہ نکالی جائیں۔ صحیح، خاص طور پر وہ ٹولز جو مطلب کام آسان کریں، کچھ نیا سیکھنے میں مدد دیں یا تخلیقی کاموں میں۔ اور ہاں، یہ بھی کہ ان میں سے کئی مفت میں آزما بھی سکتے ہیں۔ جی بالکل، یہ اہم بات ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلے آٹومیشن ٹولز، ذرائع میں زیپیئر کا نام آیا ہے۔ ہاں، زیپیئر، یہ جو بار بار کرنے والے کام ہوتے ہیں نا، ان کو خودکار بنا دیتا ہے۔ جیسے کوئی مثال؟ جیسے آپ کو کوئی فیڈ بیک فارم بھرے تو اس کو ایک ذاتی قسم کی ای میل خود ہی چلی جائے، اس طرح کے کام۔ اچھا، یعنی یہ مختلف ایپس کو جوڑتا ہے، جی میل، ایکسل، سلیک وغیرہ؟ بالکل، ہزاروں ایپس کو۔ اصل میں یہ صرف وقت نہیں بچاتا، یہ ورک فلو کو بہت بہتر بنا دیتا ہے۔ آپ کا دھیان پھر اہم کاموں پر رہتا ہے۔ صحیح، اور NA10 کا بھی ذکر تھا۔ جی، NA10 وہ تھوڑا ٹیکنیکل لوگوں کے لیے ہے جو خود ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ایک اچھا آپشن ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں AI اسسٹنٹس پر۔ چیٹ باٹس، ظاہر ہے چیٹ GTP کا ذکر تو ہوگا۔ ہاں، GPT-4o نیا والا، وہ تو کافی آگے نکل گیا ہے۔ ٹیکسٹ، کوڈ اور اب تو تصویریں بھی سمجھ لیتا ہے، ملٹی ماڈل جسے کہتے ہیں۔ بالکل، اور سورا کے ذریعے ٹیکسٹ سے ویڈیو بنانے کی بات بھی ہو رہی ہے۔ واہ، اور اس میں وہ کینوس فیچر بھی نیا ہے لمبے ٹیکسٹ کے لیے۔ جی، وہ لمبے ڈاکیومنٹس پر کام کرنے اور پرانے ورژن دیکھنے کے لیے ہے، کافی کارآمد ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں کلاؤڈ 3.5 سونیٹ کیسا ہے؟ ذرائع تو یہی بتاتے ہیں کہ وہ کوڈنگ میں خاص طور پر بہتری دکھا رہا ہے، مطلب کوڈ ریویو، غلطیاں ڈھونڈنا، اور اس کا انداز تھوڑا زیادہ دوستانہ لگتا ہے۔ اور ڈیپ سیک، وہ بھی کوڈنگ کے لیے ہے؟ جی، ڈیپ سیک کوڈنگ اور تحقیق دونوں کے لیے ایک آپ کہہ لیں مضبوط اور مفت آپشن کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ اور ایک گروک بھی ہے، ٹویٹر ڈیٹا والا۔ ہاں، گروک، وہ ٹویٹر کا لائیو ڈیٹا استعمال کرتا ہے، لیکن وہ مہنگا ہے اور اس میں مواد پر پابندیاں بھی ذرا کم ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب تحقیق اور تلاش کی بات کریں۔ پرپلیکسٹی AI، اسے گوگل کا متبادل کہہ رہے ہیں۔ جی، کچھ ذرائع اسے ایسا ہی بتا رہے ہیں۔ یہ جواب کے ساتھ ذرائع بھی بتاتا ہے کہ یہ جواب کہاں سے آیا۔ اچھا، تحقیق کے لیے تو یہ بہت مفید ہو سکتا ہے۔ ہاں بالکل، تعلیمی ذرائع یا ویب آپ منتخب کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے گوگل کا مقابلہ وہ ایک الگ بحث ہے۔ اور چیٹ GPT سرچ بھی ہے۔ جی، وہ بھی گفتگو کے انداز میں فوراً معلومات دے دیتا ہے، مگر یہاں بھی ذرائع کی تصدیق تو خود کرنی پڑتی ہے۔ یقیناً۔ اچھا، نوٹ بک LM، یہ کس لیے ہے؟ یہ نوٹس اور جو آپ کے ذرائع ہیں ان کو منظم کرنے، ان کا خلاصہ بنانے کے لیے ہے، خاص طور پر اگر آپ کچھ سیکھ رہے ہوں تو۔ زبردست۔ چلیں اب مواد تخلیق پر آتے ہیں۔ ویڈیو، سنتھیشیا کا نام سنا ہے؟ افطار ویڈیوز۔ جی، سنتھیشیا کافی حقیقت پسندانہ AI افطار بنا کر ویڈیوز تیار کرتا ہے، ٹریننگ وغیرہ کے لیے بہت استعمال ہوتا ہے۔ اور رن وے زیادہ تخلیقی ویڈیوز کے لیے ہے، آپ ٹیکسٹ یا تصویر سے ویڈیو بنا سکتے ہیں، اس میں وہ موشن برش جیسے فیچرز بھی ہیں۔ اور یہ جو ڈسکرپٹ اور فلمورا ہیں، یہ ایڈیٹنگ کو آسان بنا رہے ہیں، ٹیکسٹ کی طرح ایڈیٹنگ۔ بالکل، ڈسکرپٹ کا تو یہی کمال ہے کہ آپ ویڈیو کو ایسے ایڈٹ کرتے ہیں جیسے کوئی ٹیکسٹ ڈاکیومنٹ ہو، بہت وقت بچتا ہے۔ یہ تو واقعی انقلابی لگتا ہے۔ آواز کے لیے 11 لیبس تو کمال ہے، بہت ہی کیا کہتے ہیں حقیقت پسندانہ آوازیں بناتا ہے، ٹیکسٹ سے تقریر ہو یا وائس کلوننگ۔ واہ، اور موسیقی، آڈیو اور سنو۔ جی، یہ بھی زبردست ہے، آپ بس ٹیکسٹ میں بتائیں کہ کیسا گانا چاہیے، کیا انداز ہو، کیا دھن ہو، وہ پورے موسیقی بنا دیتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی موسیقی بنا سکتا ہے اب؟ کچھ حد تک ہاں، یہ تخلیقی عمل کو بہت آسان بنا رہے ہیں۔ تصویروں میں کیا نیا ہے؟ GPT-4o کا ذکر پھر سے؟ ہاں، GPT-4o اب تصویریں بنانے میں بھی بہتر ہو گیا ہے، خاص طور پر تصویروں میں ٹیکسٹ ڈالنے میں، پہلے یہ مشکل تھا۔ اور مڈ جرنی اب بھی زیادہ فنکارانہ یعنی آرٹسٹک اور تصوراتی قسم کی تصاویر کے لیے مشہور ہے۔ ٹھیک ہے، آخر میں پیداواری صلاحیت یعنی پروڈکٹیوٹی، میٹنگز کے لیے فیتھم اور نیوٹا۔ جی،
ये टूल्स मीटिंग्स रिकॉर्ड करके उनका खुलासा बना देते हैं और जो एक्शन आइटम्स होते हैं वो भी निकाल देते हैं। बहुत काम की चीज है। और नोशन AI Q&A, ये कंपनी के अंदर जो इल्मी जखीरा होता है ना, जैसे डॉक्यूमेंट्स, नोट्स वगैरह, उनमें से सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करता है। टीम्स के लिए बहुत मुफीद है। तहरीर बेहतर करने के लिए तो ग्रामरली और वर्ड ट्यून पहले से हैं। जी, वो अब भी बहुत अहम है। ग्रामर, स्पेलिंग, लहजा सब ठीक करने में मदद करते हैं। और कैलेंडर मैनेजमेंट के लिए रिक्लेम और क्लॉकवाइज फोकस टाइम बनाने में मदद। बिल्कुल, ये आपके कैलेंडर को बेहतर बनाते हैं ताकि आपको काम पर तवज्जो देने के लिए वक्त मिल सके। ये सब वक्त बचाने वाले टूल्स हैं। वाकई, तो इन सब जराए को देखकर ये तो साफ है कि AI टूल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, और ये भी कि ये किस तरह काम, सीखने और नई चीजें बनाने के तरीके बदल रहे हैं। हर टूल किसी खास काम में माहिर होता जा रहा है। बिल्कुल, हर एक की अपनी खासियत है। यहाँ एक दिलचस्प सवाल जहन में आता है, मुस्तकबिल में क्या होगा? क्या हम किसी एक बहुत बड़े AI टूल पर इन्हिसार करेंगे जो सब कुछ कर सके, या फिर हम बहुत से छोटे छोटे मखसूस कामों वाले AI टूल्स को मिलाकर इस्तेमाल करेंगे? ये सोचने की बात है कि इन अलग अलग सलाहियतों को जोड़ना हमारे काम करने के तरीकों और मसाइल हल करने की अहलियत को कैसे बुनियादी तौर पर बदल सकता है। क्या ये हमें ज्यादा मौसर, ज्यादा तख्लीकी बना देगा? शायद। ये वाकई एक गहरी सोच का मकाम है कि इन टूल्स का इम्तिजाज हमें कहाँ ले जाएगा।